کیا کیا انہوں نے؟ بڑا آسان طریقہ تھا، جہالت پر، تاریکی پر مبنی کچھ باتیں کی اور انہیں معاذ اللہ منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو علم انسانی کے عالم افلاک کے اوپر تھے، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد نہ آپ کی عقل کام دے سکتی ہے، نہ فکر سانس ہو سکتی ہے۔ جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میری عقل تو یہ اس کے خلاف کہتی ہے، معاذ اللہ کس کو جرأت ہو سکتی ہے؟ اتنی سی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی عزیزان من، ساری شمیں گل کر کے رکھ دی انہوں نے۔ مثال سن لیجیے، قرآن نے کہا تھا کہ یہ کرے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے دوائر میں گردش کر رہے ہیں، انہی کا نام آسمان اس نے رکھا تھا، فضائی کروں کا نام، اور اس کے اوپر کہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ خدا کی ہے، اسے اس نے اس کا عرش کہہ کر پکارا تھا۔ اقتدار اعلیٰ، مطلق اقدار جو ہے، اقتدار وہ خدا کا ہے، اس کی کنٹرولنگ پاور کے اندر ہی ہے، اور یہ سب نظام کائنات، یہ کرے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ روایت وضع ہوئی جسے حدیث کہا جاتا ہے، حضرت عباس کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کوئی ٹیکنیک، کیا فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، وہ یہ نیچے اوپر، ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ ڈل ہیں شیشے کے، نیچے اوپر ہیں، اور یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں اس میں یہ موتی جڑے ہوئے ہیں، چمکتے ہیں رات کو۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے، اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھروں سے گھٹنوں تک اسی قدر فاصلہ ہے، ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی بھی اسی قدر ہے۔ اب غور فرما لیجیے قرآن کیا دعوت دے رہا تھا آپ، اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب کر دی۔ اب اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ منسوب کر دی گئی ہے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گردش لیل و نہار ہے، دن رات کی گردش ہے، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں خدا کی علم۔ یہ گردش لیل و نہار کیا ہے؟ موسموں کا تغیرات کیا ہے؟ یہی سورج، چاند اور زمین کی جو باہمی گردش کے اختلافات ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسم کس طرح سے بدلتے ہیں، سوچیے عزیزان من، تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس جاڑوں میں اور ایک گرمی میں۔ پس جو تم موسموں کا تغیر دیکھتے ہو نا، تو اس کے سانس لینے میں اور سانس پیچھے کھینچنے میں، کھینچتا ہے پیچھے تو گویا سردی آ جاتی ہے، باہر پھینکتا ہے وہ تو وہ گرمی آ جاتی ہے۔ وہ آیات آپ نے سامنے رکھی جس میں قرآن نے دعوت دی تھی ان تمام امور کے اوپر ریسرچ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اس کے سامنے یہ روایات کہ یوں موسموں کا تغیر ہوتا ہے۔ میں نے یہ چند مثالیں آپ کو دی ہیں، جس کا جی چاہے بخاری شریف سب سے اصل الکتب بعد کتاب اللہ گنی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ 2-4 نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا ان کو اٹھا، روشنی سے تاریکی کی طرف لے جائیں گے تمہیں، ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میری تو چھوڑیے، میرے خلاف تو ہزاروں علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، آپ نہ کہیں ان پہ تنقید کر دیجیے گا۔ قرآن جیسی کتاب نور علی نور، اس کی اب تفاسیر ہونے لگی۔ وہ تفاسیر انہی روایات یا جن کو احادیث کہتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ تفسیریں ہوئی ہیں قرآن کی۔ ایک نمونہ اس کا بھی سن لیجئے صاحب۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ اس میں وہ نجات ملی تھی طوفان سے ان کی. اب قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ کشتی انہوں نے بنائی تھی اور وہ پھر اس میں سے پار ہو گئے. اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دی، روایات نے تشریح دی. تفسیر ابن کثیر ہمارے ہاں بڑی معتمد علیہ تفسیر ہے. اب ان میں اس کشتی کی تفاصیل دی ہوئی ہیں، قرآن تک ہی رہیں تو پھر اس میں لطف کیا ہے، یہ ان کا لفظ ہے، میں کہہ رہا ہوں لطف. کشتی نوح کے متعلق اس تفسیر میں ہے کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی. کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا، لکھ دیا ساتھ اس کے لیے فلاں روایت میں آیا صاحب. چلو 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند. جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ. اس کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر، نر اور مادہ نکل آئے اور وہ میلہ کھانے لگے. چوہوں نے جب اس کے تختے قترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ. اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا. تفسیر ابن کثیر روایات کی بنا پہ تفصیل بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں قرآن تو مجمل ہے نا، تفصیل نہیں اس میں دی ہوئی، تفصیل اس کی اس میں ملتی ہے. قرآن نے کشتی کا ذکر کر دیا، یہ کچھ بتایا ہی نہیں ہے، یہ کچھ بتایا جا رہا ہے. کشتی میں جو مخلوق سوار ہوئی تھی اس کے متعلق بھی تفصیل دی گئی. لکھا ہے کہ حضرت نوح کو حکم خدا ہوا کہ اپنے ساتھ جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لو. سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا. غور سے سنیے گا، گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا. جب اس کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے گدھے کے تو اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ نہ سکا. اس کے ساتھ تو ابلیس لٹکا ہوا تھا کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا. حضرت نوح جلدی کر رہے تھے، گدھا بہتیرا چاہتا تھا لیکن پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتا تھا. آخر آپ نے فرمایا کہ آ جا، وہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو. تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا. حقیقی بیٹے کو تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ایمان میں تمہارے ساتھ شامل نہیں، وہ نہیں آ سکتا کشتی میں. ابلیس آ گیا اور وہ اس طرح سے آ گیا، مجبوری سے کھوتے نو سوار کروانا سی پہاڑ نال ہی آ گیا. عزیزان من، نہ ہنسیے خدا کے لیے، نہ ہنسیے، روئیے، ماتم کیجئے اس امت کی تباہی پر. یہ ہیں آپ کے ہاں کے علوم. 7 یا 9 سال تک یہ پڑھائے جاتے ہیں آپ کے دارالعلوموں میں، اور اس کے بعد وہ علماء کرام کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں. اور اب تو ان کو گریجویشن تک کا درجہ دیا گیا ہے. آئندہ آپ دیکھیے گا سیاست کے اندر جہاں کوالیفیکیشن ایجوکیشنل ہوں گی، ان کو ایم اے یا بی اے کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے. یہ کچھ پڑھ کے وہ وہاں سے نکلتے ہیں.